ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ خاتون کے چچا اس کی وراثت کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو وراثت بنتی ہے وہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور میں آپ کو اس کی ادائیگی کر دیتا ہوں، اور تقریباً 15 لاکھ اس کی ادائیگی بنتی تھی، لیکن 12 لاکھ انہوں نے ادا کیا تھوڑا تھوڑا کر کے بڑی مشکل سے، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد اب اس خاتون کو وہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جو 3 لاکھ باقی ہیں آپ کے وہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اب اس خاتون کے لیے کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاف کرے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے ساتھ ہی اس کا مال وارثوں کا مال بن جاتا ہے، جی لیکن لوگوں کا وراثت کے مال کے تعلق سے ایک رویہ یہ ہے کہ وہ وراثت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک وراثت کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، باقی لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور وراثت کا یہ مال ایسے شخص کے لیے روز قیامت وبال جان بن جائے گا۔ روز قیامت یہ وارث اس سے اپنا حق مانگیں گے تو کہاں سے دے گا؟ یہ جو چند نیکیاں ہوں گی وہ ادھر صرف ہو جائیں گی، ادھر خرچ ہو جائیں گی، یعنی کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن کا وہ مال تھا اور اس نے ان کو نہیں دیا۔ ایک رویہ یہ ہے کہ سرے سے انکار۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ وراثت کا مال تقسیم کرنا ہے لیکن اس میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول سے کام لینا، اور ایسے لوگ وراثت کا مال اپنے قبضے میں رکھتے ہیں 1 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، اس کے بعد تقسیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرض ادا نہیں ہوا۔ آپ نے وراثت کا مال 5 سال تک اپنے پاس رکھا، کیوں؟ 5 سال آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، کس لیے؟ آپ نے رہائش رکھی تو یہ بھی حرام مال کھانے کی شکل ہے۔ آپ نے اسے کرائے پہ دیا، کرایہ آتا رہا، یہ بھی حرام مال کھانے کی ایک شکل ہے۔ حرام مال بھی آپ کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ حرام مال کھانے والے کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ مال جو آپ کھا رہے ہیں روز قیامت آپ کو دینا پڑے گا، وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے کسی کے فوت ہو جانے کے بعد وراثت کے مال کی تقسیم میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ سب وارث چاہتے ہوں کہ مال کو فوری طور پہ تقسیم نہ کیا جائے، کوئی مسلط ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی فائدہ ہے، تو ان کی رضامندی سے اس مال میں تصرف کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کرائے پہ دے دیا جائے، یا پھر وہ بڑے بھائی کو یا کسی ایک کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، ہم نے آپ کو معاف کیا، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بھی وارث آپ کے اس فیصلے پہ راضی نہ ہو تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس رہائش میں کسی کرایہ دار کو بٹھائیں یا اپنی فیملی کو بٹھائیں اور اس سے اکیلے فائدہ اٹھائیں۔ جو سوال ابھی کیا گیا ہے اس میں چچا نے وراثت کا مال اس کا حق ادا کرنے میں سستی کی ہے، اپنی بھتیجی سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ وراثت کا مال میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور اس کی قیمت 15 لاکھ روپیہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن 15 لاکھ روپیہ ادا کرنے میں وقت لگا دیا۔ آپ فیصلہ کریں اس انداز سے کسی کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں تو کیا اس کے پیسے ضائع نہیں ہو جائیں گے؟ اس کو یکمشت 15 لاکھ روپیہ دیا جائے تو اس سے کوئی بڑی چیز خرید لے گا، کوئی بڑا کام کر لے گا، اور جب آپ 10,000، 15,000، 20,000، 50,000 روپیہ دیں گے تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ تو یہاں پہ اس چچا نے 12 لاکھ روپے ادا کیے ہیں، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ترسا کر، اور 3 لاکھ روپے ادا نہیں کیا اور فوت ہو گیا۔ اب خواب میں آ کے کہا جا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، تو اب کیا حکم ہے؟ یہی سوال تھا۔ جی تو گزارش یہ ہے کہ جن کو خواب آیا ہے وہ مرنے والے کی اولاد کے پاس جائیں، مرنے والے کی بیگم کے پاس جائیں اور اس سے کہیں
کہ آپ کے والد صاحب خواب میں آئے تھے، آپ کے خامد خواب میں آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے خامد کو معاف کر دیں، آپ کے باپ کو معاف کر دیں، تو 3 لاکھ روپیہ ہمیں دیں، یہ ہمارا حق ہے. اگر وہ ادا کر دیں تو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر وہ ادا نہ کریں تو پھر ان کے اوپر ہے کہ یہ معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. آج کسی کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، کوئی اور ان کو معاف کر دے گا. اگر معاف نہیں کرتے تو یہ ان کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے. ظالم وہ ہے جس نے حق ادا نہیں کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹینشن دے کہ ہم دوسروں کا حق اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ فوری طور پہ ان کا حق ان تک پہنچائیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم.